بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جواب ملا، فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی، وہ خفیہ طور پر اسلام قبول کر چکی تھی۔ ایک دن وہ فرعون کی لڑکی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا، آج تم نے عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے کہا، فرعون رب نہیں ہے، رب تو وہ اللہ ہے جو مجھے، تمہیں اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ تو شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں وہی اللہ ہم سب کا رب ہے۔ شہزادی نے یہ بات اپنے باپ فرعون کو بتائی تو فرعون غضبناک ہو گیا اور فوراً بلاوا بھیجا۔ جب مشاطہ آئی تو فرعون نے اسے کہنے لگا، تم میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہو؟ تو اس نے جواب دیا، ہم سب کا رب اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، اور وہ بڑی بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اسے خوب دبایا جائے، جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، اور آخر میں اس عورت کو بھی اس میں ڈال دینا۔ تانبے کو شدید گرم کیا گیا تو فرعون نے حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس آگ میں ڈالنا شروع کرو۔ جب یہ بات خادمہ نے سنی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، لیکن یہ اپنے سچے ایمان کی وجہ سے یہ قربانیاں دینے کے لیے راضی ہو گئی، اور فرعون سے کہنے لگی، میری ایک درخواست ہے کہ تم میری اور میری اولاد کی ہڈیوں کو ایک قبر میں دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی دونوں بیٹیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس کھولتی ہوئی آگ میں ڈال دی گئیں، اور وہ جل کر راکھ ہو گئیں۔ اور پھر سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا، اور اللہ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی۔ تو اس بچے نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کرو، اماں جان پریشان نہ ہو، حق پر جان دینا سب سے بڑی نیکی کا کام ہے۔ تو انہیں صبر آ گیا اور اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا، اور سب سے آخر میں ان کی والدہ کو بھی کھولتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں ان کی قبر سے آ رہی ہیں۔